آپ کا نام؟ میرا نام جاوید وزیر مسیح ہے۔ بھائی صاحب غیر مسلم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون و مکان آخری نبی جو اس سرور کائنات رحمت العالمین ہیں، وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی۔ آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورہ پر ہیں۔ کراچی شہر کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس میں ایک عیسائی شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کچھ سوالات کیے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اسی طرح میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی بہت بڑا فین ہوں، اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا فین ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سیرت تھی، ایسی زبردست شخصیت تھی کہ آپ راستے پر چلا کرتے تھے تو ایک عورت روزانہ آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ وہ راستہ اس عورت کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا۔ جب اس عورت کے گھر کے قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ آج اس عورت نے کچرا کیوں نہیں پھینکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر گئے اور اس کی بیمار پرسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق کریمہ کو دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمان اسی نبی کو ماننے والے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر عیسائیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ کو ماننے والے یہ مسلمان آخر عیسائیوں کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس شخص کے اس سوال پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو ایسا قائل کیا، اس کو ایسا علمی اور مدلل جواب دیا کہ وہ شخص لاجواب ہو گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس جواب کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس بارے میں بعد میں آپ سے بات کی جائے گی۔ آپ کا نام؟ میرا نام جاوید وزیر مسیح ہے۔ بھائی صاحب غیر مسلم، اور میں مذاہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں۔ بھائی صاحب آپ اور ان مسلمان، سب سے بڑھ کر بھائی صاحب محمد آپ صلی اللہ علیہ مسلمان، وسلم۔ آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ جی میں کرسچن ہوں۔ جی ہاں، جی جی ہاں، پوچھ سکتے ہیں۔ میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین اور فالوور ہوں۔ میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم سورۃ مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نصارہ ہے، جو مسیح ہیں، یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پہ برا وقت آیا، توبہ معذرت کے ساتھ میں لفظ لیتا ہوں، تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے پناہ دی۔ اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچرا پھینکتی تھی، لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے۔ اس کا کیا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تیمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دیا۔ اس کے سوال آ رہا ہوں نا بھائی، انٹرپٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں۔ وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بھڑکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کون و مکان آخری نبی جو ہے سرور کائنات ہے، رحمت العالمین ہیں، وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں، وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی۔ آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آخری الفاظ ذرا۔ ہاں، بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہجرت کی تو ابیسینیا کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی، اور ذکر کیا ایک عورت جو کچرا پھینکتی تھی، اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے، اپنے الفاظ استعمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کیوں؟ جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں، کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں، آئی ایم اے کرسچن۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور قرآن میں ایک تیہ حصہ 1/3 آف دا قرآن، 1/3 آف دا قرآن از ایڈریس ٹو، مخاطب ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ تو ایک تیہ حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین نے، بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت العالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین، رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ وہ بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی۔ اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے، نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے، اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت العالمین، کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے، زنا بالجبر ہو رہا ہے، اب کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے، لیکن اگر کوئی مسلمان، میں آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آن دا مائکروفون پلیز، آن دا مائکروفون، I love you too۔ خلاص۔ تو آپ یہ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے لیے گالی ہو گئی نا؟ نو سر، معذرت، میرے اکیلے ساتھ نہیں، میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں، بلکہ بہت سے علماء میرے دوست ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے
चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गीदड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये पूरा भाई मजमा साहब, जो है पूरा है। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दिया। अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है। और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है। और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सज़ा का हकदार है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6वीं सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में। इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूँ। तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं दिम्मी। और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम हैं तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियंस, ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए। आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज
ہے مسلمان. اور میں مثال دیتا ہوں, میری جام میں سے آ رہا ہوں ملیشیا. ملیشیا میں ہندو 6% ہے, 6.3%, 6.3% ہے. آپ کمپیئر کریں گے بٹوین انڈیا, جس طریقے سے انڈیا مائنورٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے, ہم 14.3% ہے اکارڈنگ ٹو دا انڈین گورنمنٹ, وہاں ملیشیا میں 6.2%. لیکن جس طریقے سے ملیشیا ہندو لوگ کو ٹریٹ کرتا ہے, اتنے اچھے طریقے سے, اتنے ان کو رائٹس دیے, یہ ایک مثال ہے. میں پاکستان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ رہتا نہیں ہوں. میں نہیں کہتا ہوں پاکستان اچھا سلوک کرتا ہے, نہیں اچھا سلوک کرتا ہوں, مجھے حق نہیں بولنے کا کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. لیکن ملیشیا میں جہاں رہتا ہوں میں جانتا ہوں, اتنے رائٹس ہیں ان کے پاس, اتنے حقوق دیے گئے. تو اسلام کے اندر غیر مسلمان محفوظ ہے. صرف فتنہ نہیں کرنا چاہیے, کہ قرآن کہتے ہیں فتنہ از ورس دین قتل سے اور خراب ہے. تو اگر آپ فالو کرتے جو اس اسلامک ملک کا قانون ہے, تو غیر مسلم صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے, اور کرتا ہے تو غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تو سامعین مکرم, آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور عیسائی شخص کی آپس میں گفتگو سنی. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس شخص کو کتنے علمی اور مدلل انداز سے قائل کیا اور اس کو لاجواب کر دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہمگیر اور ایسی زبردست شخصیت سے نوازا کہ آپ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو ایسا قائل کرتے ہیں, ایسے پیار و محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ شاید یہ خوبی کسی اور کے اندر ہو. اگر کوئی آپ کی انسلٹ بھی کر دیتا ہے تو آپ آگے سے برا نہیں مناتے, آگے سے اس کو برا جواب نہیں دیتے, بلکہ آپ اس کو پیار و محبت کے ساتھ قائل کرتے ہیں, اس کو دین کی طرف پیار و محبت کے ساتھ لاتے ہیں. وہ جو بھی سوال کرتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کتنے غیر مسلم آپ کی اس چیز کو دیکھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا سایہ اہل اسلام پر ہمیشہ سلامت رکھے, آمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوست و احباب وغیرہ سے شیئر کریں, اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. اب پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.